اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، میں ہوں نزاکت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں جی کے ویلی۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ بہت ساری چیزوں سے میں آج پردہ اٹھاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے حالیہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کی ہے، لیکن جو سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ 100 سے زائد سیٹ ان کو نہیں دی گئی، اور اب یہ بھی کوشچن ہے کہ 100 ہی سیٹ تک ان کو محدود کیوں رکھا گیا ہے، جبکہ ان کی جو سیٹس ہیں وہ 180 تک بنتی تھیں۔ تو پیارے دوستو، ان سب جو سوالات چل رہے ہیں ہر بندے کے ذہن میں، ان کو جاننے کے لیے تھوڑا سا ہمیں پاسٹ میں جانا پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ میں سیدھی اب آپ لیں پاکستان آرمی کو، وہ اینٹی عمران تھی، اور فوج میں ایک مت ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ فوجی کلچر کو دیکھیں وہ اپنے آپ کو مسٹر پرفیکٹ سمجھتے ہیں، اور جبکہ سویلین کوئی بھی ادارہ ہے گورنمنٹ کا، ان کو کہتے ہیں ان کو کام کرنا نہیں آتا، یہ لوگ بس فارغ ہیں۔ تو یہ جو مسٹر پرفیکشن کا جو کنسپٹ ہے، یہی سب سے بڑی مین جو ریزن ہے پاکستان کے تمام مسائل کی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کہتے ہیں بلڈی سویلین، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کوئی بھی پاکستان آرمی میں اگر کوئی آپ کا آفیسر ہے، جاننے والا ہے، ان سے آپ جب بھی اس چیز پہ اوپر آپ ایک ڈیبیٹ کریں گے، وہ کہے گا جی نہیں، پاکستان آرمی ویل آرگنائزڈ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور کوئی بھی اس کے مقابلے کا ہائی نہیں ہے، کسی سویلین ادارے کو کام کرنا بھی نہیں آتا۔ اس میں جنرل عبدالغفور تھے، وہ ISPR کے جو ترجمان تھے، ان کا جو جب سلاب آیا اس کے حوالے سے ان کا جو بیان تھا پریس کانفرنس میں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے آرمی کی جو ذہنیت ہے آپ کے سامنے کھل کر آئے گی۔ اچھا، اور ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان آرمی ایک ریاست کے اندر ریاست ہے۔ اگر آپ ڈیپلی اس کو آپ آبزرو کریں گے تو پاکستان آرمی ایک ادارہ نہیں ہے پاکستان کا، بلکہ ایک پراپر یہ اسٹیٹ ہے، اور جس کے ہیڈ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، جس کے پاس 16 لاکھ کی فوج ہے، ٹینک ہیں، توپیں ہیں، جدید اسلحہ ہے، تو جو پورے پاکستان کے اوپر ہیوی ہوتی ہے، اور کسی سویلین گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں، ان کی اپنی عدالتیں ہیں، پورا سسٹم ان کا اپنا ہے۔ تو جب یہ چیز ہوگی ایک ریاست کے اندر، ریاست کا جو کنسپٹ ہوگا، تو یہ چیزیں دیکھنے میں آئیں گی۔ اچھا، سویلین گورنمنٹ بنانے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی کہ اب یہ نواز شریف اور PP اور جو کچھ ان کی جو اتحادی جماعتیں تھیں، آپ ان شارٹ PDM کر لیں، ان سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم جو طریقے انصاف ہے اس کو بالکل ایک سائڈ پہ کریں گے، آپ کو ایک کھلا میدان دیں گے جس میں آپ نے اپنی کمپین کرنی ہے، آپ کی پوری سپورٹ کی جائے گی، اور آپ کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے گا۔ اور نواز شریف سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو 2/3 میجورٹی ہم دیں گے، تاکہ آپ صحیح طریقے سے قانون سازی کر سکیں، ریفارمز لے کر آ سکیں۔ تو میں نیت کے اوپر یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی نیت خراب تھی، یا وہ ایک الگ میٹر ہے، تو لیکن ایک اینٹی جو کہتے ہیں عمران، وہ فیلنگز ان میں تھی۔ اب ساتھ یہ تھا کہ ایک جو پلان بنا تھا اس الیکشن میں کہ جو PTI کو نا ہم نے 60 سے 70 نشستوں تک محدود رکھنا ہے، تو میکسیمم انہوں نے کہا تھا کہ 100 سیٹ دیں گے ہم PTI کو، اور باقی جتنی سیٹس ہیں وہ آپ کو ہم دیں گے۔ تو ہوا سب کچھ الٹ ہوا۔ کئی بار عوامی سروے کروائے گئے تو PTI ون کرتے ہوئے ان کو نظر آئی۔ ان سروے میں کو کروانے میں ان لوگوں کا پورا ہاتھ تھا، بلکہ ان سروے کے پیچھے یہی لوگ تھے جو دیکھنا چاہتے تھے کہ PTI کی کیا مقبولیت ہے اور کتنی سیٹس لے گی، ان کو ایک انالیسس کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جو رزلٹس آئے ہیں وہ بڑے شاکنگ تھے۔ جب پہلے دن جو پولنگ تھا، آرمی نے بالکل مداخلت نہیں کی، کہ اس کی مین جو ریزن تھی کہ ان کو یہ تھا کہ بلکہ باہر جتنے بھی جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے تھے کہ PTI جیت نہیں سکتی، کیونکہ ان کے پاس انتخابی نشان کوئی نہیں ہے، یہ آزاد امیدوار ہیں، ان کو کیمپین کرنے نہیں دی گئی، تو کیسے جیتیں گے؟ ہر طرف نون لیگ پہ بہت زیادہ انویسٹ کیا گیا، بہت زیادہ ان کے جلسے کروائے گئے، تو عوام بھی بریانی کھاتی رہی، جلسوں میں جاتی رہی، لیکن جب تھیلے کھلے
اور سروس بند تھی، تو کہتے ہیں وہ سیانے پور دیگ نہیں کھاتے، ایک دیگ میں سے کچھ چاول کے دانے چیک کرتے ہیں، وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ نمک کم ہے یا زیادہ ہے۔ تو دیہاتوں میں بھی پی ٹی آئی کے بہت زیادہ سپورٹر نکلے اور ہر جگہ پہ پی ٹی آئی نے ون کیا۔ تو اب رات تک اس رات تک جتنی جو کنڈیشن تھی وہ انکلیئر تھی۔ ہاں، اس رات جتنے رزلٹ الیکشن کمیشن نے بنا کر دے دیے تھے تو وہ تو ہو گئے اوکے۔ جب یہ مین جو اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے اس تک بات پہنچی کہ پی ٹی آئی نے تو میدان مار لیا ہے، ٹوٹلی ون جا رہی ہے، تو اب وہ وہاں پر آئے کہ اب ہم کیا کریں۔ اب انہوں نے کہا جی اب یہ اگر رزلٹ روک لیں، پھر اپنی مرضی سے وہ رزلٹ بنانا شروع ہوئے۔ تو آرمی ایک تاثر یہ دینا چاہتی تھی، دیکھیں ہم نے سلیکشن میں کوئی مداخلت نہیں کی اور یہ فیئر اینڈ کلین جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں بالکل ہوئے بھی فیئر الیکشن ہوئے ہیں، کہیں پر بھی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اور فارم 45 بھی بالکل ٹھیک ملا، 46 فارم 2 فارم ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے 47 ہوتا ہے، 3 فارم ہوتے ہیں۔ 45 اور 46 جو ہوتا ہے وہ آپ پریزائڈنگ جو آفیسر ہوتا ہے وہ بنا کر دیتا ہے، اس میں سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے سامنے ہوتے ہیں، دونوں کے ہوتے ہیں، اور 46 بھی وہ بنا کر دیتے ہیں۔ یہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر ہوتا ہے۔ جو فارم 47 ہوتا ہے وہ آر او بنا کر دیتا ہے سیاسی جماعتوں کو، اس میں وہ فائنل رزلٹ ہوتا ہے کہ فلاں جماعت جیت گئی ہے، فلاں کینڈیڈیٹ نے ووٹس لیے ہیں، تو اس کی بیس کے اوپر ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے وہ بناتا ہے۔ لیکن اب وہ ریٹرننگ آفیسر کے اوپر دباؤ ہو گیا اور پاکستان آرمی ان سب صورتحال نمٹنے سے پہلے ہی تیار تھی اور ہے ابھی بھی، اور جتنے آر او کے آفس تھے وہاں پر بھاری پولیس اور آرمی کی نفری تعینات کی گئی اور ابھی بھی موجود ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا پروٹیسٹ ہو سکتے ہیں اور پاکستان ایک دوبارہ احتجاج کی زد میں آ سکتا ہے۔ تو لیکن پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کا اس کا جو تھا ایجنڈا وہ آپ کہہ سکتے ہیں فیل ہوا بالکل۔ یہ ایسٹ بنگال والی صورتحال ہوئی۔ ایسٹ بنگال میں پھر بھی کلیئر تھا کہ یہ مجیب الرحمان جیتے گا، لیکن یہ اب جو پاکستان میں یہ ہوا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی زیادہ پی ٹی آئی کے جو حمایتی لوگ ہیں سیٹس نکالیں گے۔ یہ تھا کہ سیٹس ضرور نکالیں گے جو بڑے بڑے سٹیز ہیں ان میں، لیکن ان کو یہ تھا کہ جو دیہاتی علاقے ہیں اس میں ناکام رہیں گے۔ اچھا جی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آپ نے رزلٹ چینج کیے، سب کچھ کیا، لیکن اب کیا ہو رہا ہے جی اور آئندہ کیا ہوگا یہ بھی آپ سن لیں۔ 3 صورتحال ہیں۔ کبھی وہ ایک گیم ہوتی ہے 12 گاٹھ، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں جو ایک گاٹھی درمیان میں ایسے محالف کی آ جاتی ہے کہ وہ جدھر بھی وہ چال چلے گا اس کی گاٹھی اڑ جائے گی، ماری جائے گی۔ اب اسٹیبلشمنٹ ایسے بنور میں آ گئی ہے کہ جدھر بھی وہ چال چلیں گے، کچھ بھی کریں گے تو نقصان ان کا ہی ہے، پاکستان کا نقصان ہے۔ تو اب یہ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی بقا کی بھی جنگ ہے، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ہتھیار ڈال دیے تو سمجھ لیں وہ جو طیب اردگان کا نے جو ترکی میں کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہی پاکستان میں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا رول ختم ہو جائے گا۔ تو اب ایک چانس ہے مارشل لا کا، اور دوسرا چانس ہے کہ آپ دوبارہ پی ڈی ایم بنائیں، ایسے چلائیں۔ تیسرا آپشن ہے کہ آپ عمران خان کو حکومت دیں۔ پہلی بات کرتے ہیں مارشل لا کے اوپر۔ مارشل لا لگانا بہت ہی مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آرمی کے جو اندر جو ہے وہ پاکستانی جو جرنیل ہیں ان کے خلاف کافی زیادہ وہ عام سپاہی ہیں، حوالدار ہیں یا صوبیدار ہیں یا کوئی آفیسرز ہیں، اور وہ بہت زیادہ خلاف ہیں، اور آرمی کا ایک بہت بڑا طبقہ میجورٹی عمران خان کا حمایتی ہے۔ یہ بھی بات یاد آپ نے رکھنی ہے۔ اس میں ان کے جرنیل بھی آتے ہیں، کچھ ان میں ان کے کچھ بریگیڈیئر بھی آتے ہیں، ان کے کرنل بھی آتے ہیں، اور بڑا جو طبقہ ہے وہ پی ٹی آئی کا حمایتی ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں گے، جو آرمی میں لوگ گئے ہیں کہاں سے گئے ہیں؟ وہ سویلین سے گئے ہیں نا، آپ یہ بھی سوچیں نا۔ تو اور وہ لوگ بھی آرمی کے نیگیٹو رول کی وجہ سے کافی پریشان ہیں، ذرا سی بات عوام میں آتے ہیں ان کو بھی کافی سننی پڑتی ہیں، جھیلنی پڑتی ہیں،
آخرکار وہ بھی اپنے آرمی چیف کے خلاف بولتے ہیں. اگر اس میں کوئی کہتا ہے جی نہیں کوئی یہ سب بندہ غلط بات کر رہا ہے تو آپ آرمی کا سروے کروا کر دے سکیں، لیکن فیئر ہو. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے کہ جو تم نے ادھر کیا تو میں تمہیں پٹھو لگا دوں گا، تمہیں ریموول آف سروس کر دوں گا، ETC جو ہوتا ہے یہ نہ ہو تو امرانہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے جو پاکستان میں ہوتا ہے تو دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو مارشل لا لگ ہی نہیں سکتا، یہ آپ سوچ اپنے مائنڈ سے نکال دیں، کیونکہ آرمی چیف نے اگر مارشل لا لگانا ہوتا تو لگا دیتا، لیکن اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے، نہ اس کے کنٹرول میں ہے. اگر وہ مارشل لا کی طرف جاتا ہے تو پاکستان آرمی کا ایک بہت بڑا حصہ بغاوت پہ اتر آئے گا اور آرمی کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. تو وہ امپوسیبل ہے اور پاکستان فائنلی یہ سمجھ لیں کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تو ایسے پاکستان کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے جو شاید پاکستان کا وجود صفائی ہستی سے مٹا دیں. تو دوسری جو صورتحال ہے وہ ہے پولیٹیکل سچویشن. اس میں یہ ہے اگر یہ PDM کو حکومت دیتے ہیں اور جو باقی جو پولنگ اسٹیشن جیسے انہوں نے مختلف حلقوں میں کیا ہے تو 180 سیٹس بنتی تھی PTI کی، اگر وہ نہیں دیتے یا وہ طریقے لبیک کی کچھ سیٹس تھی تو ان کو رائٹس نہیں دیتے. تو اس میں یہ یاد رکھیں، اب یہ ایک جماعت کے ایک ہوتا ہے تحفظات ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کلیئر ہوتا ہے. تو اس میں سب کو کلیئر ہے کہ رزلٹ ایکچول کیا تھے، کیونکہ فارم 45 آپ شام کو ہی اس کو آپ دیتے ہی نا صحیح، آپ فارم 45 46 دے کر آپ پھنس گئے ہیں. آپ تو آئینی طور کے اوپر آپ کو جتوانا پڑے گا، نہیں جتواتے تو یہ لوگ روڈز کے اوپر آئیں گے، عوام میں نفرت بڑھے گی اور ایک بہت بڑی جو ایجیٹیشن ہے، ایک تحریک ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. اور اس میں اگر یہ تحریک سٹارٹ ہوئی، پھر لانگ مارچ ہوا، یہ سب چیزیں ہوئی تو پاکستان پہلے ہی ڈیفالٹ کی پوزیشن میں ہے. تو یہ جو ڈالر ہے جو ابھی 280-82 روپے ہے، یہ 482-85 روپے پر جا سکتا ہے اور پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے، بلیک لسٹ میں بھی جا سکتا ہے. پوری دنیا کی طرف سے، عالمی اداروں کی طرف سے، ممالک کی طرف سے پاکستان کے اوپر پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں، کیونکہ ابھی ہی امریکہ، یورپ اور جو جتنے آسٹریلیا ETC مختلف جو کنٹریز ہیں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے اپنے کنسرن شو کرا دیے ہیں اور انہوں نے خود اس کو تسلیم نہیں کیا. اور یہ پاکستان کے لیے جو انٹرنیشنل جو انفلوئنس ہے، جو پاکستان میں داخلت ہے، وہ زیادہ بڑھ جائے گی، جس کے نقصان پاکستان کو بہت زیادہ ہوں گے اور IMF کا پاکستان کو ہو سکتا ہے نہیں جو قسط ہے وہ بھی نہ ملے. تو اب ایک گمبھیر سی صورتحال ہے. تو یہاں پر جو بیسٹ جو آپشن ہے وہ ہے مذاکرات کا آپشن. آپ ٹھیک ہے، آپ عمران خان کو مائنس کر دیں، لیکن جو ان کی حکومت بنتی ہے ان کو بنانے دیں. تو آپ عمران خان کو نہ آنے دیں، لیکن جو ان کا ہے PTI کا جو حق ہے وہ ان کو دیں. یہی ایک حل ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کو ہم اپوزیشن میں بھیجیں یا ان کا آزاد امیدوار کو توڑ کر اپنے ساتھ ملا لیں، ڈرا دھمکا کر، جو کہتے ہیں شاخ نازک پہ جو اشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، شاخ نازک پہ جو اشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. تو یہ جو شاخ نازک پہ جو حکومت بننے جا رہی ہے یا بنے گی، اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ ناپائیدار ہوگی اور یہ اس میں پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ پاکستان ایسے گرداب میں پھنس جائے گا کہ جس کا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. ایک طرف پاکستان ہے تو ایک طرف ایک اپنی ذاتی جو ہے دشمنی عداوت ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کو مقدم رکھنا ہے یا اپنی ذاتی دشمنی یا عداوت کو مد نظر رکھنا ہے. اگر پاکستان میں مزید حالات خراب ہوئے تو پاکستان خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے اور یہ خانہ جنگی میں بتا دیں عوام کی طرف سے کم اور اداروں کی طرف سے زیادہ ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. میں ہوں ذاکر حسین. اللہ حافظ. چینل کو سبسکرائب کرنا، اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا مت بھولیں.